الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت و ادب سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. اللہ تعالیٰ جل شانہ و امن والہ کی توفیق سے اور اپنے پیارے آقا و مولا امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت و بغایت سے میں نے 30واں پارہ سورہ ضحیٰ کی پہلی آیہ طیبہ کو تلاوت کیا ہے بیان مضمون کے لیے. اس آیت کے ضمن میں معروضات عرض کرنے سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں. مالک تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کی توفیق عطا فرمائی. دوستان گرامی قدر، یہ بڑی ذمہ داری والی جگہ ہے جہاں میں گفتگو کر رہا ہوں. خدا کی قسم اللہ جانتا ہے محفل میلاد کا معنی خدائے ذوالجلال کا شکر اور اس کے نبی کا ذکر. سبحان اللہ. اس کے علاوہ محفل میلاد کی کوئی ڈیفینیشن ہے ہی نہیں. بے شک بے شک بے شک. جس جگہ ہمارے مالک و مولا کا شکر ادا نہ ہو سبحان اور اللہ. اس کے پیارے محبوب کا ذکر نہ ہو، وہ محفل موسیقی یا کوئی اور محفل تو کہلا سکتی ہے، محفل میلاد کہلوا نہیں سکتی. بے شک بے شک بے شک بے شک. یہ جو محفل میلاد منانے کا کانسیپٹ ہے نا، ایکچولی یہ محفل میلاد آقا و مولا کی ولادت کے ذکر کا نام ہے. سبحان اللہ. قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے انبیاء علیہ السلام کی ولادتوں کا ذکر فرمایا ہے. بے شک. تو میں نے شکر ادا کا اللہ کا اس لیے کیا ہے. اصل تو بات یہ ہے کہ محبوب کے ذکر کا یہ بہانہ ہے، سبحان اللہ. سرکار کے ذکر پاک کا. ہمیں تو کوئی فوتگی بھی ہو جائے تب بھی سرکار کا ہی ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ. مجھے بتاؤ نا، خوشی غمی میں ہم کرتے کیا ہے؟ ذکر مصطفیٰ. کوئی مر گیا تب بھی محبوب کا ہی ذکر، سبحان اللہ. کوئی بچہ پیدا ہو گیا تب بھی اپنے آقا کا ہی ذکر. سبحان اللہ. نئی دکان لی، نیا گھر لیا، بھائی موو بعد میں ہوں گے، پہلے اپنے محبوب کا ذکر. سبحان اللہ. یہ تو اللہ کا شکر ادا کرو، مالک و مولا نے اپنے محبوب کے غلاموں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ رکھا ہے، وگرنہ پیارے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجنے کے لیے تو اللہ اور اللہ کے فرشتے ہی کافی تھے. سبحان اللہ. یوں تو سارا سال ہی ہم الحمدللہ رب العالمین مختلف اسپیکٹ سے اور مختلف موضوعات کے تحت اپنے آقا کی باتیں کرتے ہیں، اور اس مہینے میں بطور خاص ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے متعلق ارحاسات، معجزات اور سیدہ آمنہ اور سیدہ حلیمہ کی باتیں کرتے ہیں، بے شک بے شک بے شک. محبوب کی باتیں کرتے ہیں. کبھی سیدہ آمنہ سے پوچھتے ہیں امی جان آپ بتائیں ہمارے آقا کیسے تھے. سبحان اللہ. کبھی حلیمہ سعدیہ سے پوچھتے ہیں امی جان آپ بھی ہمارے آقا و مولا کی امی جان آپ بتائیں نا، جب آپ کے گھر تھے میرے محبوب تو کیا جلوے آپ نے دیکھے. سبحان اللہ. کبھی شب و روز زیارت کرنے والوں سے پوچھتی ہیں ذرا آپ بتائیں. بے شک. ان مہینوں میں بطور خاص سرکار کے میلاد اور ولادت کی باتیں. تو ذی وقار حاضرین، میں سرکار دو عالم کی ولادت باسعادت کی بات سنانے سے پہلے آپ کو ذرا اندلس کے امام بڑے عظیم محدث شیخ ابو القاسم عبد الرحمن بن عبداللہ السہیلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کے جانا چاہتا ہوں. ایک روایت سنا کے سرکار کا میلاد شروع کرتا ہوں. میں نے بات کی ہے آج سے 800 سال پہلے کے محدث اور عظیم سیرت نگار شیخ امام ابو القاسم عبد الرحمن بن عبداللہ السہیلی، انہوں نے میرے آقا کے فضائل اور سیرت پر کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الروض الانف. سبحان اللہ.
پوری دنیا کے کرکٹر کے پلیئر اور ہاکی کے پلیئر کے ہم نے نام یاد کیے ہوئے ہیں. سر درد ہو جائے ڈاکٹر 4 دوائیاں کے نام لکھ کے دے نا انگلش میں تو وہ ساری یاد اسی وقت ہو جاتی ہیں. نہ یاد نہیں ہوتا تو عربی نام یاد نہیں ہوتا ہے نا. سیرت نگاروں کے نام یاد نہیں کیونکہ عربی میں ہے نا. اوے آقا و مولا کی زبان عربی ہے. سبحان اللہ. سبحان. یہ بھی یاد کیا کرو. الروز الانف اس کی پہلی جلد صفحہ 181. سبحان اللہ. وہ کہتا ہے 571 عیسوی میں روایت نقل کرتے ہیں امام سہیلی کہتا ہے 571 عیسوی میں پیر کا دن 12 ربیع الاول جب میرے آقا تشریف لائے. سبحان اللہ. ماں باپ کو خوشی اور گھر والوں کو تو خوشی ولادت کی سب کو ہی ہوتی ہے نا. تو کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ کا حبیب آئے تھے نا سبحان اللہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی اپنوں نے نہیں رب کی ساری مخلوق نے وہ جمادات تھے یا نباتات یا حیوانات سب نے محبوب کے آنے کی خوشی کی. سبحان اللہ. اور اس پوری کائنات میں عرش و فرش میں پوری کائنات میں ایک بد نصیب ایسا تھا جو اس وقت سارے جہان کی خوشیوں میں رو رہا تھا. استغفر اللہ. ایک بد نصیب. آپ نے سنا نا مفتی صاحب قبلہ کا شعر کے نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں یہ اس روایت کا ترجمہ ہے. بے شک بے شک. نثار تیری چہل پہل پہ ہزار عیدیں ربیع الاول. ربیع الاول بے شک ہزار عیدیں ربیع الاول بے شک سوائے ابلیس کے بے شک بے شک بے شک. سوائے ابلیس کے. یہ اس روایت کا ترجمہ ہے امام سہیلی کی اس روایت کا. کہتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں. سبحان اللہ. بے شک. لیکن پیار صرف اتنا ہے کہ حدیث میں ہے کہ اس دن وہ رویا. سرکار فرماتے ہیں آج بھی وہ رو رہے ہیں. خوشیاں منانے والے آج بھی خوشیاں منا رہے ہیں. سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ آباد. سبحان اللہ. تو حضرت فرماتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمارا شمار اس گروہ میں کیا ہے جس نے محبوب کے آنے پر خوشیاں منائی. ہمارا شمار اس بدبخت گروہ سے نہیں ہے کہ جو محبوب کی آمد پر رویا تھا. سنیے اب حدیث کے الفاظ. امام سہیلی کے الفاظ سنیے. کہتے ہیں ان ابلیس لعنت اللہ رن اربع رنات رنۃ حین اهبط رنۃ حین لوئنا رنۃ حین ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنۃ حین انزلت سورۃ الکتاب. سبحان اللہ. سبحان سبحان. کہتا ہے زندگی میں 4 بار رویا. سبحان سبحان. 4 بار. کب کب سنیے ذرا. حین اهبط میرے مالک نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بنا کے نا جناب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا نا نور. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جناب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور رکھا. جب نور رکھا تو فرشتوں کو حکم دیا میرے آدم کو سجدہ کرو. سبحان اللہ. مفسرین کرام کہتے ہیں اگر سجدہ آدم علیہ السلام کو ہوتا جی جی اگر آدم علیہ السلام کی اپنی ذات کو سجدہ کروانا مقصود ہوتا تو قرآن مجید کے الفاظ یوں ہوتے اسجدوا الی آدم. بے شک بے شک بے شک بے شک. سمجھ اگرچہ علماء کو آ رہی ہے لیکن آپ کو ذوق آئے گا. اگر سجدہ آدم علیہ السلام کی عظمت کے باعث عظمت کے پیش نظر جناب آدم علیہ السلام کو ہوتا تو قرآن مجید کے الفاظ ہوتے اسجدوا الی آدم. بھئی الی آدم نہیں ہے کیونکہ سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں تھا. سبحان اللہ. سبحان سبحان اللہ. سجدہ اس نور کو تھا جو پیشانی میں چمک رہا تھا. سبحان اللہ. تو خالق نے کہا اسجدوا لی آدم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسجدوا لی آدم. بھائی آدم کو سجدہ نہیں نور محمد کو سجدہ کر. یہی تو وجہ تھی. یہی تو وجہ تھی آدم علیہ السلام نے جب سجدے کا یہ حال دیکھا پوری مخلوق پوری کائنات کے ملائکہ سر تسلیم خم کر رہے ہیں جھک رہے ہیں تو اس کی مالک و مولا جس نور کی خاطر سجدہ ہوا ہے اس کا ذرا جلوہ بھی تو دکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مالک اس کا جلوہ بھی تو دکھا نا ذرا میں بھی تو دیکھوں.
میں ذرا ایک بات آپ سے کرتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد. جب نور آدم علیہ السلام نے اس نور کی زیارت کے لیے خواہش کا اظہار کیا نا تو مالک نے کہا تیرے انگوٹھوں پہ ظاہر کرتا ہوں, زیارت کر دے. جب چمک رہا تھا ادھر تو پیشانی سے نور جب ظاہر ہوا انگوٹھوں پہ تو جناب آدم علیہ السلام نے چوم کے آنکھوں سے لگا دیا. دنیا کہتی ہے بھائی آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں نور آیا تھا. سبحان اللہ, بے شک بے شک. آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں تو آیا تھا تو انہوں نے چوم لیا. تم جب چومتے ہو تو تمہارے انگوٹھوں میں بھی آتا ہے, تمہارے انگوٹھوں میں بھی آتا ہے. بڑے ادب سے کہتا ہوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو تو شیطان بنا میں نظر آیا تھا, تمہارے پتھر. بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک تمہیں نظر آتے ہیں. واہ واہ, خلیل اللہ کو تو نظر آیا تھا, واہ 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 واہ, تو انہوں نے مارا پتھر. واہ واہ, سبحان پوچھتا اللہ. ہوں تو جو 4000 سال ہو گئے پتھر مار رہا ہے, تمہیں بھی کبھی نظر آیا؟ واہ, سبحان نظر تو نہیں آیا, سنت خلیلی ہے. سبحان اللہ. پہلے سنت خلیلی ہے, ادھر باب آدم کی سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سجدہ اللہ. نہیں نہ کیا تو میرے مالک نے حکم دیا فخرج فإنک رجیم, اور ناپاک نکل میری جنت سے. سبحان اللہ. میں نے نبی کے گستاخوں کے لیے تو جنت نہیں بنائی. واہ 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 واہ, نکل فخرج, ہو ادھر سے. واہ ناپاک لوگوں کے لیے جنت نہیں. علم پہ مان نہ کر, بڑا بڑا تو علامہ ہے, علامہ ہوگا. عبادت پہ مان نہ کر, بڑی عبادتیں کی ہیں, کی ہوں گی, واہ واہ, جزاک اللہ. لیکن عبادت اور علم کا مان اس وقت کرنا اگر در رسول پہ جھکا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ریوارڈ اس وقت ملے گا, اجر اس وقت ملے گا. سبحان سبحان. اب کوئی نہیں ہے, نکل فخرج. اب کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ اللہ کو تو پتہ ہی تھا نا, اللہ کو تو پتہ ہی تھا, اس لیے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرنا تو اسے جنت میں رکھا کیوں. مولوی بھی بڑا عجیب ہے, باتیں عجیب بڑی کرتا ہے. بھئی اللہ نے پھر اس کو جنت میں رکھا کیوں؟ جیسا سوال ہے ویسا جواب ہے. پھر بھائی جیسا تم نے سوال کیا ویسا جواب سن لو. اللہ نے اس لیے رکھا تھا کہ تمہیں بتائے, تاکہ تمہیں بتائے کہ جو جنت میں مولوی چلا بھی جائے نا, گستاخی کر لے تو جنت سے پھر بھی نکال دیتے ہیں. ارے بدبخت, تو جنت میں گیا بھی نہیں ہے. واہ 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 واہ, کیا تو بھی جنت میں نہیں گیا. ہم تو جنت میں ہو کے تو گستاخی کرے تو نکال دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ, جزاک اللہ. فرمایا فخرج, نکل جا. گستاخ نبی تیرا ٹھکانہ جنت نہیں ہے. سبحان اللہ تو امام صاحب کہتے ہیں بڑا رویا, سبحان اللہ. زاروں قطار رویا. او بہاریں ٹوٹ گئی, خزاں میں آ گیا, دنیا میں چلا گیا, رونے پیٹنے لگ گیا, رویا. فرمایا دوسری بار فینہ بتا جنت, بڑا رویا, زاروں قطار رویا, اختیار مانگ لیے, عمر لمبی مانگ لی, قیامت تک مالک مہلت دے دے, سب کچھ لے لیا. جب لے لیا نا تو اللہ نے فرمایا ان علیک لعنتی. اس میں بڑی باتیں میں درمیان میں چھوڑ رہا ہوں, میں نے تیسری جگہ جانا ہے. ان علیک لعنتی, جب رب نے لعنت برسائی نا تو امام سہیلی رکھتے ہیں پھر بڑا رویا. اس وقت کے بعد پھر یہ سارے انبیاء علیہ السلام کے دور گزرتے رہے, کوئی اس نے ایسا معاملہ نہ دیکھا جس پہ رویا. 5 ساڑھے 5 6 ہزار سال کا عرصہ گزر گیا, نہ رویا. پھر کہتے ہیں ہینا رنت ہینا ولد رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان. اس بدبخت کو پھر رونا آیا تو میرے محبوب کے میلاد پہ آیا. میرے محبوب کے میلاد پہ آیا. کیوں میلاد پہ کیوں آیا پتہ ہے؟ حضرت صاحب سے آپ نے سنا ہوگا لیکن میں بھی سنا دیتا ہوں. میلاد پہ رونا اس لیے آیا ہے, میرے لجپال آقا نے پیدا ہوتے ہی سجدے میں سر رکھ کے امت کی بخشش کی دعا مانگی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ آباد یا علی. سر سجدے میں رکھ کے امت کی بخشش کی دعا مانگی ہے. کوئی روتا نہ تو کرتا کیا. یا اللہ جس امت نے ابھی گناہ کیا نہیں, میں نے گناہ کروایا ہے نہیں, تیرا نبی پہلے بخشش کی دعائیں مانگ رہا ہے. سبحان اللہ. ابھی تو میں نے گمراہ کرنا ہے. اللہ
ابھی تو میں نے نمازیں چھڑوانی ہے, نبی کا گستاخ بنانا ہے, تو یہ اتنا کریم, اتنا رحمتوں والا مولا, وہ مخلوق پیدا نہیں ہوئی, میں نے گمراہ کیا نہیں, رائے راست سے ہٹایا نہیں, تو یہ پہلے کہہ رہا ہے مولا میری امت کو معاف کر. تو پھر رونا ہی تھا نا بدبخت نے. اور پھر چوتھی بار رویا جب سورہ فاتحہ آئی. آئیے ذرا سرکار کا میلاد عرض کریں. سبحان اللہ اور سبحان خوش اللہ ہو اس مقدر پر, اپنے نصیب پہ خوش ہو کہ تمہیں آج بھی خوشی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ کوئی بندہ کہے کہ ہم اسپین میں جائیں اور اندلس میں جا کے سہیلی کو ڈھونڈتے پھریں, سہیلی کی کتاب کو بات وہ کرو نا جو سمجھ آ جائے. سبحان تو اللہ سمجھ آنے والی بات میں آپ کو پاکستان سے سنا دوں. وہابی علماء میں سے ایک مولوی گزرا ہے, بہت امیر مولوی, ان کا بہت بڑا علامہ, اس کا نام ہے نواب صدیق حسن بھوپالی. اللہ. نام تو یاد کر لو, یہ تو عربی میں نہیں ہے یار, عربی میں تو مان لیا آپ کو کتابوں کے نام یاد نہیں رہنے. نواب صدیق حسن گوپالی. بھوپالی, اس نے کتاب لکھی ہے میرے محبوب کے میلاد پر. واہ واہ واہ. نام ہے الشمامۃ العنبریہ من مولد خیر البریہ. واہ واہ واہ. شمامہ خوشبو سنگو, واہ امبریہ مشک و امبر کی. سبحان اللہ. اوے مشک و امبر کی خوشبو سنگو. سبحان اللہ. مشک و امبر کی خوشبو کیا ہے؟ من مولد خیر البریہ. میں بات اس نبی کی سنانا چاہتا ہوں جو کائنات میں سب سے خیر ہے, سب سے بہتر ہے. سبحان اللہ. اس کے میلاد کی باتیں سنانا چاہتا ہوں. مشک و امبر کی خوشبو سنگو. سبحان اللہ. اس کا صفحہ 71 ہے. کتنا صفحہ ہے؟ 71. صفحہ 71. صفحہ 71 پہ کیا لکھتا ہے نواب صدیق حسن بھوپالی؟ کہتا ہے جس شب میرے محبوب کا میلاد ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہتا ہے شجر و حجر. سبحان سبحان اللہ. سبحان یہ اللہ. فکرہ میں نے آپ کو یاد کروانا ہے. کس سبحان نے؟ شجر و حجر نے سرکار کا استقبال کیا. سبحان اللہ. واہ واہ. سبحان واہ اللہ. واہ واہ واہ. یہ شجر و حجر ہوتا کیا ہے؟ واہ واہ. درختاں نے پتیاں نے, درو دیوار نے, سبحان اللہ. پتھراں نے, سبحان جمادات نے, نباتات نے. کہتا ہے شجر و حجر نے میرے نبی کا استقبال کیا خوشی سے. سبحان اللہ. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اس استقبال کے الفاظ یہ کیا لکھتا ہے. سبحان اللہ. استقبال کے الفاظ میں کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. واہ. استقبال کر رہے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ. بس 1 منٹ آپ کو یہاں روکنا چاہتا ہوں. جزاک. یار میرے محبوب پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. شجر و حجر کو پتا ہے کہ نبی اور رسول پیدا ہوئے. سبحان اللہ. واہ واہ. واہ واہ. سبحان اللہ. واہ. شجر و حجر کو پتا ہے کہ نبی اور رسول, پیدا ہوئے. اور جو پیدا ہوئے ہیں انہیں 40 سال تک پتہ نہیں چلا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. استغفر. سوچ دیکھو, استغفر. سینس نہیں ہے, کامن سینس بھی نہیں ہے. اور سنو, آپ کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ شجر و حجر کو پتہ کیسے چل گیا. واہ واہ. یہ خیال نہ آئے. سنیے, میں آقا و مولا کا فرمان سنانا چاہتا ہوں. میرے اور آپ کے کریم و لجپال آقا فرماتے ما من شیء, سبحان اللہ. ما من شیء الا ویعلم انی رسول اللہ. فرمایا کائنات کی کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں. سبحان اللہ. واہ. سبحان اللہ. رب نے کوئی چیز ایسی بنائی ہی نہیں سبحان اللہ. جو یہ جانتی نہ ہو کہ میں اللہ کا پیارا رسول ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. زندہ باد. زندہ باد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. چہرائے بددہا مرحبا مرحبا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں کہا جاتا جی یہ درود بریلی سے آیا ہے, ہم نے وہ پڑھنا ہے جو مدینے سے آیا ہے. واہ واہ. کہتے ہیں نا واہ. نماز والا, ہم نے وہ پڑھنا ہے جو مکے مدینے سے درود آیا نا وہ پڑھنا ہے, جو بریلی سے آیا وہ نہیں پڑھنا. میں نے کہا شجر و حجر بریلی کے نہیں تھی, مکے کے تھے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. واہ واہ. واہ واہ. سبحان اللہ. واہ. یہ جو شجر و حجر تھے پوری کائنات کے, یہ پوری کائنات کے تھے. اس میں مکہ پاک کے بھی تھے, مدینہ پاک کے بھی تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حافظ ابن حجر اسقلانی
اب میں آپ کو آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد سنانا چاہتا ہوں، بس ایک دو روایتیں سبحان اللہ، اور اس کے بعد اجازت، میری سبحان حاضری ہو گئی۔ سبحان اللہ، سید عالم سیرت حلبیہ کی یہ روایت ہے، سیرت حلبیہ میں ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا شاگرد، سبحان اللہ، ابن تیمیہ کا نام آپ نے سنا ہے، سبحان وہ کس محلے کا یہ بھی پتا ہے، میں نے نہیں بتانا، محلہ پتا ہے نا اس کا، اس کا شاگرد ہے جس کی میں بات سنانا چاہتا ہوں۔ حافظ ابن کثیر جس نے 5 والیوم میں قرآن کی تفسیر اور 24 والیوم میں سیرت لکھی ہے، اب بتایا ورنہ آیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس نے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پہ کتاب لکھی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار کے میلاد پہ بھی کتاب لکھی ہے، مولد رسول اللہ، سبحان اللہ، مولد رسول اللہ کے صفحہ 21 پر یہ روایت بتانے لگا جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ سبحان سبحان اللہ، اللہ. کہتا ہے جس صبح میرے محبوب کا میلاد ہو رہا ہے نا، تو حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت عثمان بن ابی لاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لو میں پڑھ لوں. ان کی والدہ کا نام ہے حضرت فاطمہ بنت عبداللہ، اپنے بیٹے سے بیان کرتی ہیں کہ شب میلاد میں سیدہ آمنہ کی خدمت پہ مامور تھی گھر میں، میں سرکار کے کاشانہ اقدس میں در دولت پر یہ تھی، اور ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان کی والدہ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی منا کی ہیں اور یہ قبیلہ بنی زہرہ کی ہیں، حضرت سیدہ آمنہ کی کزن ہے، سبحان اللہ. یہ بھی میرے محبوب کی دائی ہیں، ان کی والدہ میرے آقا و مولا کی اصل دائی اور نرس اور لیڈی ڈاکٹر یہ ہیں۔ حضرت دائی حلیمہ تو آپ نے مشہور کر دیا، ہماری اسلامک اسٹڈی کی بکس میں ایسے نام آ گیا، دائی حلیمہ میرے محبوب کی دائی نہیں ہے، رضائی ماں ہے، میرے آقا و مولا کی اصل دائی اور جو نرس اور لیڈی ڈاکٹر ہیں ان کا نام حضرت شفا ہے، وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں۔ سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس نے بھی، آپ صاحب کی بات کو میں آگے لے جاؤں، جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا یا میرے محبوب کے ساتھ دودھ پیا، اللہ نے سب کو دولت ایمان عطا کی، سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس نے بھی پیا، سبحان اللہ. جس نے ساتھ پیا ہے وہ بھی مومن بنا، سبحان اللہ. مومنہ بنی، اور جس عورت نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اللہ نے سب کو دولت ایمان عطا کی۔ سبحان اللہ. یار یہ تو مائیں ہیں نا دودھ پلانے والی ہیں جی۔ میں ایک بات آپ صاحب نے کر دی ہے تو میں پھر وہ بھی کر دوں۔ آپ کو پتہ ہے سیدنا یونس علیہ السلام سبحان اللہ. کو مچھلی اس نے 40 دن پیٹ میں رکھا، صرف 40 دن۔ اس مچھلی کے بارے میں میرے رب کا فیصلہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. یار جو مچھلی 40 دن اللہ کے نبی کو پیٹ میں رکھے تو رب فیصلہ یہ دیتا ہے کہ یہ مچھلی جنت میں جائے گی۔ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان وہ اللہ. مچھلی، اور یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلا جاؤں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ جنتیوں جنت میں جانے کے بعد عبداللہ بن سلام کی ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں بات کرتا ہوں، عبداللہ بن سلام نے کہا میں کلمہ تب پڑھوں گا، کلمہ پڑھنے کی کچھ شرطیں رکھی، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 1-2 سوال پوچھوں گا اور ان سوالوں کا جواب سوائے نبی کے کوئی نہیں دے سکتا۔ ان میں پہلا سوال یہ تھا کہ یہ بتائیں جب جنتی جنت، صحیح بخاری، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ جنتیوں کا پہلا کھانا، پہلی دعوت، پہلی فوڈ اور خوراک جنت کی کیا ہوگی؟ میرے محبوب نے فرمایا مچھلی کا قبض۔ سبحان اللہ. تو بتانا یہ چاہتا ہوں جنت میں مچھلیوں کی کمی نہیں جنت میں مچھلیوں کی کمی نہیں ہے، لیکن اس کو جنت میں اس لیے بھیجنا ہے کہ میرے نبی کو 40 دن اس نے پیٹ میں رکھا، سبحان اللہ. اور یارو جو 40 دن پیٹ میں رکھے وہ تو جائے جنت میں۔ سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو 40 دن پیٹ میں رکھے وہ ماں جائے جنت میں، اور جو ماں 9 ماہ 270 دن رکھے یا اور جس ماں کے دودھ سے نبی کی فوڈ اور نبی علیہ السلام، ہر نبی، جس بھی نبی، اس لیے میرے رب کی غیرت اور رب کی محبت کو یہ برداشت ہی نہیں کہ کوئی عورت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو گھونٹ دودھ کے پلا دے اور جائے جہنم میں۔ اللہ پاک نے ہر ماں کو ایمان کی دولت دی تاکہ یہ جنت میں چلے جائے، کیوں؟ اس نے میرے نبی کو دودھ پلایا ہو۔ سبحان اللہ. تو حضرت عثمان بن ابی لاس کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اپنے بیٹے حضرت عثمان بن ابی لاس کو کہتی ہے میں ولادت کی شب ولادت کی صبح سیدہ آمنہ کے گھر میں تھی، میں بھی نوکری کر رہی تھی. کہتی ہے اچانک میں نے دیکھا صبح کا وقت ہے، میلاد ہوا، تولد ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی جو گھر میں نے دیکھا رئیت البیت. آپ سنیے ذرا روایت سنیے. کہتی میں نے دیکھا رئیت البیت حین وضع قدم تلا نورا ورئیت النجوم تدنو حتی ظننت انہا ستقع علی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا میں نے دیکھا، بڑا عجیب نظارہ دیکھا. اچانک رئیت البیت، اچانک گھر میں نور ہی نور. سبحان اللہ، رئیت البیت حین وضع قدم تلا نورا، سبحان اور اللہ. نور سے بھر گیا. علماء بیٹھے مالا یملاؤ امتلاؤ یمتلئو، بھر جانا چیز جگہ خالی نہ رہے. یہاں 10 بلب بھی لگا جائے نا تو کونا کچرا پھر نور سے خالی ہوگا. بے شک. واہ واہ اور عربی میں کمرے کو کہتے ہیں غرفہ. سبحان اللہ. ایک گھر میں 4 5 6 کمرے ہوتے ہیں نا، تو کمرے کو کہتے ہیں غرفہ، گھر کو کہتے ہیں بیت. تو حضرت عثمان بن ابی لاس کی والدہ یہ نہیں کہتی کہ کمرہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ نہیں کہتی رئیت الغرفہ تھا، کہتی رئیت البیت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یار ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاؤ نا تو دیوار آتی ہے، بے شک. دیوار آ جائے تو اس کمرے کی لائٹ دوسرے کمرے میں نہیں جاتی. نہیں جاتی. اب فزکس کے اسٹوڈنٹ سے پوچھو نا لائٹ کی قسمیں کتنی ہیں، یہ فزکس کا اسٹوڈنٹ تمہیں بتائے گا. تو سیدہ حضرت عثمان بن ابی لاس کی والدہ کہتی رئیت البیت حین وضع قدم تلا نورا، سارا گاری نور علی نور ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہتی میں تو اچانک حیران ہی ہوگی یہ بنا کیا، یہ ہو کیا گیا ہے. سبحان اللہ. پورا گھر جو نور سے معمور ہو گیا، نور علی نور ہو گیا، روشنی روشنی ہوگی. کہتے میں نے کھڑکی کھول کے نا کھڑکی کے پاس گئی، میں دیکھوں تو صحیح باہر کوئی نظارہ، کو بڑا عجیب نظارہ ہے. سبحان اللہ، کہتی میں نے کھڑکی کھولی تو دیکھا، میں اس کو دیکھو تو اس سے بھی حیران، سبحان اللہ، اس کو دیکھو تو اس سے بھی زیادہ حیران. اس کو کیا دیکھا؟ کہتی رئیت النجوم، سبحان اللہ، سبحان اللہ. رئیت النجوم تدنو حتی ظننت انہا ستقع علی. کیا دیکھیں آسمان کے سارے فرشتے سیدہ آمنہ کے گھر کے اوپر سایہ کیے ہوئے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. عظمت و شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ. ورأیت النجوم تدنو حتی ظننت انہا ستقع علی. کہتی اتنی گھر کی چھت کے قریب آ گئے فرشتے، وہ ستارے اتنے قریب آ گئے مجھے گمان ہونے لگا کہیں ہماری چھت پہ نہ گر جائے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مولوی کہتا ہے جی یہ کیوں، یہ کیسے ہو گیا؟ میں کہ کیسے کا سوال نہ کر، ہو گیا. کیسے کا سوال نہ کر، سوال کرنا ہے تو کیوں کا کر. سبحان اللہ. اور کیسے تمہیں نہیں پتا کہ ویسے ہو گیا جیسے چاند کے ٹکڑے ہو گئے. سبحان اللہ. ستاروں کا نیچے آنا عجیب لگتا ہے، چاند کے ٹکڑے ہونا عجیب نہیں. سورج کا ڈوبا ہوا پلٹ کے دوبارہ عصر کا وقت ہو جانا یہ عجیب نہیں. بے شک. یہ کیسے نہ پوچھ، کیوں پوچھ. تو پھر ہم تمہیں بتائیں نا کیوں ہوا، اس لیے ہوا. سبحان اللہ. کیوں پوچھ، کیسے نہ پوچھ، کیوں پوچھ کیوں ہوا. اس لیے ہوا تاکہ غلاموں تمہیں رب دلیل دے دے. سبحان اللہ. تمہیں رب دلیل دے دے. رب کو پتا تھا نا محبوب کی آمد پر غلاموں نے جھنڈیاں بھی لگانی ہیں، بتیاں بھی لگانی ہیں، روشنیاں بھی کرنی ہیں. پہلے چراغاں میں کر لوں سبحان اللہ. تاکہ محبوب کے غلاموں کو دلیل مل جائے بھی چراغاں کرنا تو سنت الہیہ ہے. سبحان اللہ. چراغاں کرنا تو سنت الہیہ ہے. بے شک. تو رأیت النجوم تدنو حتی ظننت انہا ستقع علی. دوستان گرامی قدر، یہ تھی حضرت عثمان بن ابی لاس کی والدہ. انہا ستقع علی. آئیے ذرا امی جان سے پوچھتے، امی جان ذرا آپ بتائیں ہمارے آقا کیسے تھے. سبحان اللہ. امی جان سے پوچھتے ہیں. امی جان کہتی ہیں سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ، بڑی امی جان ہے سبحان اللہ. سیدہ آمنہ
بڑی امی جان ہے نا، بے شک سرکار کی ازواج تیری اور میری ماں ہے نا. سبحان اللہ اپنی امی کے پاس بعد میں جائیں گے، پہلے بڑی امی جان کے پاس جائیں گے. ماشاء اللہ سبحان بڑی اللہ امی جان کہتی ہیں کیا بتاؤں، نظر تو الیہ، سبحان اللہ نظر تو الیہ فاذا ہوا کل قمر لیلۃ البدر، سبحان اللہ کل قمر لیلۃ البدر وریحہ یسطع کالمسک الاصفر. سبحان اللہ کہتی کیا بتاؤں، میرا محبوب جب شہزادہ پیدا ہوا نا تو آنے سے پہلے خبریں تو مجھے مل گئی تھی سبحان اللہ کہ کس شان کے ساتھ، کس سج دج کے ساتھ میرا شہزادہ آ رہا ہے. یہ خبریں تو خوابوں کے ذریعے اللہ نے، اللہ پاک نے اور انبیاء نے مجھے آ کے خوابیں تو بتا دی تھی، پتہ تو مجھے چل گیا تھا کہ شہزادہ کیسا آ رہا ہے. کہتی مگر میں جو دیکھا ہے وہ تمہیں بتاتی ہوں. نظر تو الیہ، جب میں نے دیکھا نا، فَإِذَا هُوَ كَالْقَمْرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ. سبحان اللہ اچھا بدر کس کو کہتے ہیں؟ اگر امی جان کل قمر کہہ دیتی نا تو ہو سکتا ہے کئی کہتے ہیں ہاں پہلی رات کا بھی چاند ہو سکتا ہے، دوسری تیسری کا بھی ہوتا ہے. امی جان نے امت پر احسان کیا، کل قمر کہنے کے بعد اس قمر کی صفت بیان کر دی کہ چاند تو تھا میرا بیٹا مگر کیسا، کل قمر لیلۃ البدر، ایسا چاند جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ چہرہ میرے شہزادے کا ایسا چمک رہا تھا جیسے 14ویں کے چاند کا چمکتا ہے، ایسا میرے شہزادے کا چہرہ چمک رہا. سبحان اللہ اب آپ یہ نہ کہنا کہ امی جان کی بات ہے، مائیں تو سارے سب کی مائیں اپنے بیٹوں اور شہزادوں کو چاند ہی کہتی ہیں. جس ماں کا بیٹا ہمارے جیسا بھی ہو کالا کلوٹا تو اس کی ماں بھی اپنے بیٹے کو چاند ہی کہتی ہے. پر اللہ کی قسم سنو میرے بھائیو، تیری اور میری ماں میں فرق ہے. بے شک تیری میری ماں اور میرے آقا لجپال کی ماں میں فرق ہے. بے شک بے شک وہ اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان ہے جس نبی کے قدموں میں بیٹھنے والے صادق و صدیق تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک تیری اور میری ماں ایگزیجریشن کر سکتی ہے، لیکن اس ماں نے تو جو دیکھا ہے وہ بیان کیا ہے نا. بے شک میں آپ کو حسان بن حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع ترمذی ابواب المناقب. پہلے میں نے امی جان کی بات سنائی، اب میں صحابی رسول کی سنانا چاہتا ہوں. جلد دوم کتاب المناقب، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں. کیا کہتے ہیں ابو ہریرہ؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں ما رأیت شیئن، ما رأیت شیئن احسن من رسول اللہ، کہ اللہ کی عزت کی قسم اپنے آقا سے سونا کائنات میں نے کوئی چیز دیکھی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے آقا سے سونی کائنات میں کوئی چیز نہیں دیکھی. میں یہاں 1 منٹ آپ کو رکوانا چاہتا ہوں. مقابلہ کر رہے ہیں حسن محبوب کا، صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت تقابل کر رہے ہیں میرے آقا و مولا کے چہرہ اقدس اور نورانیت کا، تو سامنے کہہ رہے ہیں ما رہی تو شیئن کوئی چیز. بھئی کہنا تھا تو یہاں رجلن کہتے نا، ما رہی تو رجلن، میں نے ایسا شخص دیکھا ہی نہیں جیسے سونے میرے آقا ہے. سبحان اللہ تو ابو ہریرہ عربی ہیں، انہیں پتا ہے میں نے رجلن نہیں کہنا، میں نے شیئن کہنا ہے. سبحان اللہ اگر غیر عربی ہوتے تو مولوی کہتا نا کہ جی عربی مجھے زیادہ آتی ہے ان سے معاذ اللہ، لیکن وہ عربی ہیں، وہ کہتے ہیں ما رہی تو شیئا. اب اصول عربی کا کیا ہے؟ عربی کا اصول یہ ہے کہ جب یہ شیئا نکرہ ہے، جب نکرہ تحت النفی آتا ہے نا، یہ نکرہ کسی نفی کے تحت آئے تو یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے. اب میں ترجمہ کر رہا ہوں گرامیٹیکلی کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ما رہی تو شیئا، کائنات میں بڑی سے بڑی چھوٹی سے چھوٹی سونی چیز ایسی نہیں جیسے میرے آقا ہے. سبحان اللہ نہ چاند میرے نبی جیسا سونا، سبحان اللہ کیونکہ ما رہی تو شیئا کوئی شے کہا انہوں نے، نہ چاند اتنا سونا جتنا سونے میرے آقا، سبحان اللہ نہ سورج اتنا سونا جیسے میرے آقا. سبحان اللہ. حضرت جابر کہتے ہیں لم ارا شیئا قط احسن من رسول اللہ، اللہ کی عزت کی قسم میں نے بھی کائنات میں کوئی ایسی شے دیکھی نہیں جو میرے نبی سے زیادہ سونی ہو. سبحان اللہ اچھا دوستو، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے دیکھا ہے.
अम्मी तवज्जो हो तो ज़ौक़ की बात सुनाना चाहता हूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने देखा है। अम्मी जान कहती हैं इतने सोने जैसे 14वीं का चांद। साहबा कहते हैं अहसनु मिन रसूलिल्लाह मा रअयतु शैया, मेरे आका कायनात में सबसे ज्यादा सोने। आप तवज्जो दें जरा भाई, जिन्होंने देखा है वो कभी तो कह रहे हैं चांद से सोने, कोई कह रहा है चांद जैसे। जिन्होंने देखा है और जिन्होंने देखा नहीं वो नूरो बशर के चक्कर में पड़े हुए हैं। जिन्होंने देखा है वो तो कहते हैं मेरे आका जैसा है ही कोई नहीं। सुभान अल्लाह, बेशक। कुरान ने बयान किया है ना, ज़ुलेखा की सहेलियां भी उस वक्त तक की शोर मचाती रही जब देखा नहीं था। जब देखा नहीं था तो कहती रही है गुलाम पे, एक कैदी पे दीवानी होगी, तू भी तू बंदा है, तेरा कुछ स्टेटस है, तू मिनिस्टर की बीवी और एक गुलाम पे दीवानी हो गई। वो हमारे जैसी मौलवी होती ना तो कहती आदरा नूरो बशर पे बहस कर। वो मलवैनी नहीं थी, उसे पता था मसला बहसों से हल नहीं होना। देखने से मसला ऐसे हल नहीं होना। उसने कहा ए यूसुफ, मेरी इज्जत का मसला है, मेरी इज्जत का मसला है, मेरी इज्जत और नामूस पे दाग लग जाएगा। एक छोटी सी अर्ज और गुजारिश है, वो ये कि मैं अपनी सहेलियों को इनवाइट करती हूँ, तू थोड़ा सा मेरे दरवाजे के सामने से गुजर जाना और इतनी मेहरबानी करना, जब मेरे दरवाजे के पास से गुजरना ना, तू चूंकि अपना हुस्न छुपा के रखता है, बस इस साइड से थोड़ा सा कपड़ा साइड पे कर ले, थोड़ा सा कपड़ा साइड पे कर लेना। तो ज़ुलेखा ने क्या किया, कुरान बयान करता है, सेब भी रख दिए, छुरियां भी रख दी, अगरचे ये आदाब मेजबानी के ये खिलाफ है। भाई घर में आप किसी को मेहमान बुलाएं और अकेले अकेले को सेब थमा दे, छुरी थमा दे, आप ही कट ते आप ही खा। लेकिन जब इश्क हो ना तो रास्ते खुद बता देता है। सच्चा इश्क और मोहब्बत हो ना तो रास्ते खुद बताती है, मसला हल इस तरह होगा। सेब भी दे दी, छुरियां भी दे दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरे तो कुरान कहता है ना, कत्ताना ऐदियहुन्ना, एक झलक देखी है, एक झलक, कत्ताना ऐदियहुन्ना और फिर कुलना हाशा लिल्लाह है। अरबी में हाशा लिल्लाह कसम को कहते हैं, ये कसमिया लफ्ज है। कुलना, फिर उन्होंने कहा हाशा लिल्लाह है, मा हादा बशरा इन हादा इल्ला मलकुन करीम, ये बशर कब है, ये तो कोई फरिश्ता है। सुभान अल्लाह। इन हादा इल्ला मलकुन करीम, कुलना हाशा लिल्लाह, कसम उठा के कहती हैं। हाथ काट ली, हाथ काट लिए एक झलक पर। भाई जब तक देखा नहीं था तो ताना, तवज्जो, जब तक देखा नहीं था ताना देती रही, जब हुस्न देख लिया हाथ काट लिए, पता न चला और कस्में उठा के कहने लगी ये बशर कब है, ये तो आसमान से फरिश्ता आया लगता है। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम आज रौला यही है। मेरे आला हजरत ने मसला हल किया है कि हुस्न यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्ते जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। 5 तशबीहात हैं। सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दाने अरब। या रसूलल्लाह, हुस्न यूसुफ तो बेनकाब था, हुस्न यूसुफ बेनकाब है। उन्होंने देखा, हुजूर आपको तो अभी देखा भी नहीं। सर कटाते हैं तेरे नाम पर, हुजूर आपको देखा भी नहीं, अभी सिर्फ नाम सुना है तो सर कटा रहे। उन्होंने उंगलियां कटवाई। और फिर सुनिए जरा, एक बड़ा खास लफ्ज है, वो ये है कि हुस्न यूसुफ पे कटी, उन्होंने कसदन काटी नहीं। कटने में इरादा शामिल नहीं है, यूं कह लो बाय मिस्टेक। भाई खोई हुस्न में इतना गई, देखा तो बस देखती रह गई। उसने यूसुफ को देखा तो देखती ही रह गई। महवी इतना हो गई, छुरी हाथों पे चल गई, पता ही ना चला। ऐसा हुस्न कट गई, पता ही ना चला। फरमाया या रसूल अल्लाह,
वहां तो आका कटी हैं, पता नहीं चला, और हुस्न देखा है, और कटी भी औरतों की है। इधर तो मर्द है, इधर मर्द है, देखा भी नहीं, नाम सुना है, और इधर हाथ भी नहीं, जहां कटी नहीं कटवा रहे हैं। कटी का वे सर कटाते हैं, यहाँ तो कटा रहे हैं। तो नवामी ज़लीखा सैयदा आयशा सिद्दीका कहती हैं, आला हजरत ने सैयदा आयशा सिद्दीका के इसी शेर का तर्जमा किया कि नवामी ज़लीखा लौ रईना हबीबहू। क्या में लोग ताना देती हैं, ज़लीखा की सहेलियों को मलामत करती हैं, लौ रईना हबीबहू, काश को वो मेरे महबूब को देख लेते। काश, सैयदा आयशा कहती हैं, लवामी ज़लीखा लौ रईना हबीबहू, काश को वो मेरे महबूब को देख लेती। उंगलियां काटने वाली मिस्र की औरतें मेरे महबूब को देख लेती। अम्मी जान फिर क्या करती? सुभान अल्लाह। अम्मी जान कहती है मेरे महबूब को देख लेती तो ला असर न बिकातिल कुलूब अलल यदी, फरमाया अपने हाथों से दिल काट लेती, पता न चलता। अल्लाह अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अब मैं आपको सैयदा हलीमा सादिया की बात सुनाता हूँ और उसके बाद गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। हलीमा सादिया से पूछते हैं, आप भी हमारे आका की अम्मी जान है, आप बताएं। सुभान अल्लाह। अम्मी जान आप बताएं। हलीमा सादिया कहती है, मा कुन्ना नहताजु इला सरात मिन यौमिन अखज़नाहु, फरमाया अल्लाह की कसम क्या बताऊं, जब से महबूब को घर लाई हूं। सुभान अल्लाह। इस मदनी सोने को, जब से मक्की सोने को घर लाई हूं। सुभान अल्लाह। इस कुरैशी बेटे को, हाशमी शहजादे को जब से घर लाई हूं। मा कुन्ना नहताजु इला सराज मिन यौमिन अखज़नाहु, अल्लाह की इज्जत की कसम जब से ये शहजादा हमारे घर आया, हमने कभी दिया सलाई जलाई। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मा कुन्ना नहताजु इला सराज, कभी हमने दिया सलाई, मोमबत्ती, सराज जो भी कह लो उस दौर में जलाया जाता था। फरमाती माँ कुन्ना, हमें तो इसके चेहरे की नूरानियत बेनियाजी कर दिया कि मेरे होते हुए चराग की जरूरत क्या है। सुभान अल्लाह। और फिर कहती हैं आपकी दूध शरीक बहन हजरत शीमा कहती है, लिअन्ना नूर वजही कान अनवर मिन सराज, कहते हैं किसी कमरे में रात के वक्त हमने कोई चीज लेनी होती ना, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। किसी दूसरे कमरे में कोई चीज पकड़नी होती, हमारी माँ ने कहा जो था, पुत्र हुण चिराग की जरूरत नहीं। सहेलियां आके कहती है, लीमा रात नू तो बंद कर दिया कर, एडी दौलतां तेरे को ला कित्थों गईयां, रात नू भी दिया सलाई बंद नहीं करती, रात नू तो बंद कर दिया कर। हलीमा सादिया कहती हैं, मेरी बच्चियां ये कहा करती हैं कि हमने दूसरे कमरे में जाके कोई चीज पकड़नी होती, अंधेरे में नजर ना आती, मोहम्मद को गोद में पकड़ते तो वहां चले। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्यों? लिअन्ना नूर वजही, सुनिए जरा, लिअन्ना नूर वजही कान अनवर मिन सराज, फरमाया सराज की क्या रोशनी होती है जो मेरे मुस्तफा की रोशनी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे आला हजरत को वजद आया ना, तो आला हजरत अजीमुल बरकत कहते हैं, खुर्शीद था, सूरज खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। अल्लाह की कसम, जिन्होंने महबूब के चेहरे से घूंघट हटा देख लिया, उन्होंने कहा ना सूरज जैसे आका, ना चांद जैसे, हाँ बस ऐसे है जैसे कोई नहीं। बेशक। सुभान अल्लाह। जैसे मेरी सरकार है ऐसा कोई नहीं। ऐसा नहीं। सैयदा आयशा सिद्दीका के पास मैं आपको रिवायत सुनाऊं और गुफ्तगू खत्म करता हूँ। मैंने आपको माँ के पास ले गया, हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास भी, बड़ी अम्मी जान सैयदा तैयबा सलामुल्लाह अलैहा, आमना सलामुल्लाह अलैहा के पास भी मैंने आपकी भी स्टेटमेंट आपको सुनाई। अब अपनी वालदा सैयदा आयशा सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन के पास चलता हूँ और उसके बाद इजाजत। उम्मुल मोमिनीन से पूछी अम्मी जान, बड़ी अम्मी जान से तो पूछा है, बड़ी अम्मी जान से तो पूछा है हमारे आका कैसे, जरा आप भी बता दें हमारे आका कैसे। सुभान अल्लाह।
हमारे आका कैसे, आप भी बता दें। अब अम्मी जान की स्टेटमेंट सुनिए। अम्मी जान कहती है कुन्तु अखीतु फिल लिब्रा, कुन्तु अखीतु फिल लिब्रति हाल ज़ुल्मत लिबियाज़ वजह रसूलिल्लाह। कहते अल्लाह की कसम, रात के वक्त जब आका घर में होते ना, मैंने कभी चिराग नहीं जलाया था, सुई में धागा भी किसी चिराग की रोशनी में नहीं। कुन्तु अखीतु फिल लिब्रति हाल ज़ुल्मत लिबियाज़ वजह रसूलिल्लाह, आका के चेहरे की नूरानियत से सुई में धागा भी डाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लिबियाज़ वजह रसूलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सरकार के चेहरा अनवर की नूरानियत से सुई में। और हाफिज साहब मुझे अगर इजाजत दे तो मैं अरबी का उसूल बयान कर दूं यहाँ। अच्छा, मैं दुरूद शरीफ में एक बात आपको सुना दूं और बात खत्म करता हूं। ये जो कुंतो है ना, काना और उसके मुश्तक्कात, अरबी का उसूल ये है कि काना और उसके मुश्तक्कात और उससे एक्सट्रैक्ट होने वाले सारे वर्डिंग, ये जब फेले मुजारे पे आते हैं ना तो माजी इस्तिमरारी पास्ट कंटिन्यूअस बनाते हैं। ये था उसूल। अब मैं तर्जमा उसूल ग्रामेटिकली करने लगा हूं। तर्जमा ये बनता है कि मैंने आका के चेहरे को देखकर सुई में धागा एक बार नहीं डाला था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुन तो अखी तो मेरा तो मामूल ही ये था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माजी इस्तिमरारी, पास्ट कंटिन्यूअस। जिंदगी में मैंने कोई एक बार ऐसा काम नहीं किया। कुन तो अखी तो फिल लिब्रा, मेरी तो जिंदगी इसी काम में गुजरी है। रात के वक्त दिया सलाई में जब भी मैं सुई से कोई काम करना होता तो दिया सलाई मैं ना जलाती, सरकार के चेहरा अनवर को देख के धागे डाल दिया। सुभान अल्लाह। तो बातें और भी बड़ी सुना सकता हूँ। अल्लाह पाक की तौफीक से, सरकार की नजर करम से असर का वक्त हो गया, दिन छोटे हैं। मैंने रात लाहौर एक और प्रोग्राम में जाना है। आप सब इजाजत हो गए या जिन्हें हुक्म। एक मोहब्बत वाली आप साहब कहते और सुना। सुभान अल्लाह। एक बात सुनाता हूँ जी आपको। ये बात शायद आपने पहले ना सुनी हो। हमारे अकायद की किताबें जो हमारे मदारस में पढ़ाई जाती है ना, ये किताब पढ़ाई नहीं जाती, लेकिन अकायद पे लिखी किताब है। हम एक्स्ट्रा जब अपने अकायद को एक्सप्लेनेशन इसकी पढ़ना होती है, हम शुरुआत देखते हैं तो इस किताब को हमारी मजबूरी है पढ़ना, वगरना हम अपने अकायद इस्लामिया बयान नहीं कर सकते। हमारे मदारस में जो किताब पढ़ाई जाती है वो इमाम तफ्तज़ानी की है, शरह अकायद। इस किताब का नाम है किताबुल अमल। हमारे अकीदे की किताब है, अकायद, अकायद इस्लामिया, बरेलवी अकायद नहीं, अकायद इस्लामिया। अकायद पर लिखी किताब है किताबुल अमल। इस किताब का एक सेंटेंस आपको सुनाना चाहता हूं। एक सेंटेंस कहते हैं कि नबी का हुस्न, हर नबी का, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा और मेरे आका, हर नबी का हुस्न जरूरियात दीन में से है। सुभान अल्लाह। मेरा ख्याल है शायद मैं अर्ज करता हूँ, आप सब की बिला और आप कुछ अहले इल्म को समझ आई है, मगर मैं अर्ज करता हूँ ये जरूरियात दीन होती क्या है। एक भाई ने हाथ खड़ा किया कि मुझे पता है। मैं मुख्तसर अल्फाज में इसको वजाहत करना चाहता हूँ। जरूरियात इस्लाम और जरूरियात दीन का मतलब ये है नबी का सोना होना। सुभान अल्लाह। नबी का सोना मनमोना होना। नबी की जरूरत नहीं, दीन की जरूरत है। सुभान अल्लाह।